دوستوں، حضرت کی شان بہت ہی افضل و اعلیٰ ہیں اور آپ ہی وہ پہلے بزرگ ہیں جو اس دکن کے گلستان میں آپ نے نقش بندیہ سلسلے کا پھول کھلایا تھا۔ دوستوں، آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ سنہ ولادت 1199 ہجری مطابق 1770 عیسوی میں۔ مقام پیدائش اگر میں آپ کو بتاؤں تو قصبہ اچڑی ملک پلکی ہے جو سرحد افغانستان پر واقع ہے۔ حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کو کسی بزرگ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری دی تھی اور کہا تھا کہ سعد اللہ نام رکھو، وہ دنیا میں سعادت مند اور صاحب کمال ہوگا، اسی لیے آپ کا نام سعد اللہ رکھا گیا۔ دوستوں، حضرت کی سوانح اور ہسٹری بہت ہی شاندار اور انٹرسٹنگ ہے۔ آپ اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، میں آپ کو آگے حضرت کی کرامتیں بتانے کی بھی کوشش کروں گا۔ دوستوں، حضرت سعد اللہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والدین کے ہاں پرورش پائی اور اپنے ہی ملک کے مدرسوں میں علوم ظاہری میں کافی عبور حاصل فرمایا۔ حضرت سید عثمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، آپ کے ساتھ شریک تعلیم تھے۔ جس وقت آپ کی ظاہری تعلیم و تربیت مکمل ہو چکی تو کہا جاتا ہے کہ کسی باخدا انسان یا نامعلوم شخصیت نے آپ سے کہا کہ ظاہری تعلیم تو ہو چکی، اب باطنی تعلیم حاصل کی جاتی تو بہتر ہوتا۔ یہ سنتے ہی آپ کا خدا طلبی کا جذبہ حرکت میں آیا اور آپ کو کسی پیر کامل کی تلاش رہی۔ آپ کے والد نے آپ کو کسی تصفیہ کے لیے بھیجا تھا۔ وقت واپسی میں چند دشمنوں نے آپ پر حملہ کر دیا، مگر آپ کی شجاعت بہادری دیکھ کر کے وہ لوگ بھاگ تو گئے، لیکن آپ کا بایاں قدم مبارک پر کافی زخم لگ گیا تھا۔ آپ کے والد نے بہت کچھ علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ نے آخر مجبوری میں اپنے والد سے اجازت لے کر سفر اختیار کیا۔ دوستوں، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کی شجرہ مبارکہ کی تصویر ہے۔ تو دوستوں، آپ نے اپنے والد سے سفر کی اجازت لے لی اور جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے تو خواب میں دیکھا کہ دہلی میں ایک بزرگ ہیں، وہ آپ کو فرماتے ہیں، بابا سعد اللہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا علاج تو ہمارے پاس ہے۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا اور آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی سید محمد عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ساتھ لے کر کے دلی کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ کئی مشکلوں اور جدوجہد کے بعد آپ ہندوستان پہنچے اور ہندوستان میں آپ دلی شہر کو پہنچے اور دلی میں کئی تلاش اور جدوجہد کے بعد آپ اس وقت کے بہت ہی بڑے بزرگ اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت ہی بڑے بزرگ حضرت سیدنا غلام علی شاہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ حاضر ہوئے۔ آپ نے جس شکل کے بزرگ کو خواب میں دیکھا تھا حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعینی ہی ویسے ہی تھے۔ آپ کئی عرصے تک حضرت سیدنا غلام علی شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر رہے اور ان کی خدمت میں رہے اور آپ ہی سے بیعت و خلافت حاصل کی۔ دوستوں، پھر آپ حج کے ارادے سے حرمین شریفین پہنچے اور وہاں پر آپ حج سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں سے آپ کو نبی نے حکم فرمایا کہ اے سعد اللہ تم ہندوستان چلے جاؤ، وہاں تم سے بہت لوگ فیض یاب ہونے والے ہیں۔ اس ارشاد کی تعمیل میں آپ ہند کا ارادہ فرما کر مدراس اور کرنول ہوتے ہوئے حیدرآباد دکن تشریف لائے۔ دوستوں، حیدرآباد تشریف لانے کے بعد 25 سال تک دینی خدمات کرتے رہے اور کئی لوگوں نے آپ کے دستے پاک پر خلافت نقشبندیہ اور مجددیہ کی اجازت حاصل کی۔ دوستوں، آپ نے 70 سال کی عمر شریف پائی اور 28 جمادی الاول 1270 ہجری مطابق 1850 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ دوستوں، آپ کی مزار شریف آج بھی مٹی کی ہے، دیکھنے والوں کو آپ کی یہ مزار شریف کا حلیہ سنت رسول یاد دلا دیتا ہے۔ دوستوں، اسی لیے یہ درگاہ شریف ریتی کی درگاہ کے نام سے مشہور ہے کیونکہ مزار شریف ریتوں کی ہے۔ دوستوں، آپ کو یہاں جو مزارات نظر آ رہے ہیں، پہلی مزار حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خالہ زاد بھائی حضرت عثمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے داماد کی، پھر بیچ میں حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، پھر آپ کے بغل میں آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت عثمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور ان کے بازو میں جو آخری مزار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حضرت عثمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اہلیہ کی مزار ہے۔ دوستوں، یہاں پر لوگ دور دور سے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی منتیں اور مرادیں لے کر کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے صدقے میں تمام کی منتیں اور مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ دوستوں، یہ درگاہ شریف چار مینار کے بالکل قریب ہے، یعنی چار مینار اگر آپ آئیں گے وہاں سے 5 منٹ کا راستہ چل کر ہے، اگر آپ چل کر کے بھی آئیں گے تو آپ کو 5 منٹ لگ جائیں گے درگاہ میں پہنچنے کے لیے۔ اس درگاہ کا عرس شریف بھی ہر سال جمادی الاول کی 27، 28 یعنی 27 اور 28 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔